اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ فرما دیجئے جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت پاؤ تو فل یفرحو، خوب خوشیاں مناؤ، خوب خوشیاں مناؤ۔ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، دو چیزیں نا، بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت پاؤ تو پھر کیا کرو، فَلْيَفْرَحُوا، خوب خوشیاں مناؤ۔ فَلْيَفْرَحُوا ایک لفظ جو ہے نا، کوشش کریں یہ یاد ہو جائے، یہ لفظ کوشش کریں یاد ہو جائے۔ اللہ کا فضل اور رحمت ملنے پر خوشی منانے کا حکم ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل حضور کی ذات ہے، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نا۔ اللہ کی نعمتیں ان گنت ہیں، لا تعداد ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، لیکن اگر کوئی کہے نا سب سے بڑا فضل کون سا ہے تو بغیر سوچے سمجھے کہہ دو سب سے بڑا فضل حضور کی ذات ہے۔ اب لمبی چوڑی بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی کہے جی کہاں لکھا ہے، صحابہ نے منایا، صدیق اکبر نے منایا، فاروق اعظم نے منایا، عثمان غنی نے جھنڈیاں لگائیں، علی المرتضیٰ نے چراغاں کیا، تو کہنا بھائی یہ تو ہمیں نہیں پتا، پر اتنا پتا ہے اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو پھر فل یفرحوا، خوب خوشیاں مناؤ۔ اور ہمیں پتا ہے کہ سب سے بڑا فضل بھی حضور ہیں، سب سے بڑی رحمت بھی حضور ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بات بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ 12 ربیع الاول شریف جو ہے، اس دن نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تھا، اور جب حضور کا وصال ہوا تھا تو صحابہ تو بڑے مغموم تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتی ہیں کہ جو حضور کے جانے سے مصیبتیں مجھ پر پڑی ہیں، یہ اگر سورج پر پڑتی تو سورج بے نور ہو جاتا۔ سارے اتنے مغموم، اتنے پریشان، تم خوشی منا رہے ہو۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھئی 12 ربیع الاول تو حضور کی وفات کا دن ہے اور سارے مغموم تھے اس دن، اور تم خوشیاں منا رہے ہو۔ تو سنیے اس کا جواب۔ 12 ربیع الاول شریف کو حضور کی وفات ہے، اس پر کوئی حدیث نہیں ہے، قرآن کریم کی آیت یا کسی حدیث میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے کہ حضور کا وصال 12 ربیع الاول شریف کو ہے۔ البتہ اس پر امت کا اتفاق اور اجماع ہے، حدیث کی کتابوں میں یہ آ گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس سال حج فرمایا، جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں، اسی سال حضور کا وصال ہوا تھا نا۔ جس سال حضور نے حج کیا نا، اسی سال ذی الحج میں حج ہوتا ہے۔ ذی الحج کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ محرم، اور اس کے بعد صفر، اور پھر ربیع الاول۔ تو ربیع الاول سے پہلے صفر، صفر سے پہلے محرم، محرم سے پہلے ذی الحج۔ اس پر امت کا اتفاق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطبہ حج ارشاد فرمایا تو 9 ذی الحج کو دن جمعے کا تھا، 9 ذی الحج کو دن جمعے کا تھا۔ اس پر کئی حدیثیں ہیں، ایک حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا، ہاں بھئی آج کون سا دن ہے؟ صحابہ خاموش، کہتے اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اب یوم عرفہ کسی کو بھولا ہوا تھا؟ یہ کون سا مقام ہے؟ جی اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یعنی حضور کے سامنے اپنے علم کی ایسی نفی کرتے تھے صحابہ۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوم العرفہ ہے، تو جمعہ کا دن تھا، 9 ذی الحج تھی۔ اس پر سب کا اتفاق ہو گیا، حدیث کی کتابوں میں آ گیا، ذہن میں رکھیے گا۔ 9 ذی الحج کو جمعہ کا دن تھا۔ ذی الحج کے بعد آیا محرم، محرم کے بعد آیا صفر،
اور سفر کے بعد ربیع الاول شریف آ گیا۔ اس بات پر بھی امت کا اتفاق ہے کہ حضور کا وصال ربیع الاول شریف میں پیر کے دن ہوا۔ ربیع الاول شریف میں پیر کے دن ہوا، اس پر بھی اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ سرکار علیہ السلام کی ولادت بھی پیر والے دن ہوئی، اور سرکار کا انتقال بھی، وصال شریف بھی پیر والے دن ہوا۔ تو پیر والے دن ربیع الاول شریف کے مہینے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال با کمال ہوا، اس پر بھی اتفاق ہے۔ اب حساب لگا لیں، 9 ذی الحج کو اگر جمعہ کا دن ہو تو ذی الحج کا مہینہ چاہے 29 کا بنائیں یا 30 کا بنائیں، محرم کا مہینہ چاہے 29 کا بنائیں چاہے 30 کا بنائیں، سفر کا مہینہ چاہے 29 کا بنائیں چاہے 30 کا بنائیں، ربیع الاول پیر والے دن 12 بنتی ہی نہیں ہے۔ یہ بڑی پکی اور مضبوط بات ہے، اس پر بڑے محققین نے تحقیق کی ہے، یہاں تک کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ بات واقعی ایسے ہے، کہ جب دیکھیں 2 باتیں کلیئر ہو گئیں کہ نبی رحمت جاند عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال شریف پیر والے دن ہوا اور مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ حضور علیہ السلام نے جب خطبہ حج ارشاد فرمایا تو تاریخ 9 تھی اور دن جمعہ کا تھا۔ اب ذی الحج، محرم، سفر تینوں مہینے 29 کے کر لیں، چاہے تینوں مہینے 30 کے کر لیں، چاہے 2 29 کے 1 30 کا کر لیں، چاہے 2 30 کے 1 29 کا کر لیں، جیسے مرضی حساب کر لیں، پیر والے دن 12 بنتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ نہ کہا کرو کہ 12 وفات ہے، یہ کسی طرح بھی کسی حساب سے بھی 12 وفات نہیں بنتی۔ اب رہی بات یہ کہ 12 وفات تو نہیں ہے، یہ تو کلیئر ہو گیا، تو کیا 12 ولادت ہے؟ اس پر بھی کوئی مضبوط حدیث نہیں ہے، اس پر بھی قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول شریف حضور کا یوم ولادت ہے، اس پر بھی کوئی مضبوط حدیث یا قرآن کریم کی آیت نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں بلاد اسلامیہ میں، عالم اسلام میں تمام مسلمان 12 ربیع الاول شریف کو ہی یوم ولادت مناتے ہیں۔ تمام مسلمان 12 ربیع الاول شریف کو ہی یوم ولادت مناتے ہیں، اور اکثر محققین کی تحقیق بھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت 12 ربیع الاول شریف ہے۔